الرحمن الرحیم وقد قال رضی اللہ تعالی عنہ فی الجمع بین الاختین وطعم بملک الیمین احلتہما وقد قال علی نہیں ہے کیا؟ اچھا یہاں علی نہیں ہے، بتائیے. وقد قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الجمع بین الاختین وطعم بملک الیمین احلتہما آیۃ وہی قولہ تعالی او ما ملکت ایمانکم فإنها تدل على حل وطء كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطء أو لا وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين الأختين تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطء بملك اليمين فالمحرم راجح كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح. وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل قوله تعالی وأولاة الأحمال ناسخا لقوله تعالی والذین یتوفون منکم ازواجا یتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 حتی جعل عدة حامل توفی عنها زوجها بوضع حمل. اختلف علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فی حامل توفی عنها زوجها فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ تعتد بأبعد الأجلین توفیقا بین الآیتین احداهما فی سورة البقرة وهي قوله تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 والاخرى فی سورة النساء القصرى وهي قوله تعالی وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من شاء باہلته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فقوله يتربصن يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أو لا وقوله أولاة الأحمال يدل على أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أو طلقها فجعل قوله وأولاة الأحمال أجلهن ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما تناوله الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها وتكون حاملا وذلك عام كله أي النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فی الجمع بین الاختین والعدہ. یہاں تک کہ عبارت میں جو ہے ایک طرح سے ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ثبوت پیش کر رہے ہیں تیسرے مذہب پر جو ہمارا اور امام شافعی کا ہے کہ عام جو ہے اپنے تمام افراد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. یہ عام کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے اور تمام افراد کو عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی بھی فرد خارج نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک دلیل ہم نے یہ دی کہ معنی عموم ایک مقصود چیز ہے اور ہر مقصود کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ وضع کیا گیا ہے. جیسے یہ ہمارا مقصود ہے موبائل، تو اس کے لیے لفظ موبائل وضع کیا گیا. ایسے ہی معنی مخصوص کے لیے خاص لفظ ہے اور معنی عموم کے لیے عام لفظ وضع کیا گیا ہے. اس کے بعد بطور ثبوت کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام اپنے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ 2 لونڈی کا کوئی شخص مالک ہوا، دونوں آپس میں بہنیں ہیں، تو کیا دونوں سے وطی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن پاک میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ کے تحت جو ہے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جو ہے وطی کے طور پر جمع کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ حرام کہا گیا ہے. تو اب اس میں جو ہے حضرت علی نے عموم تھا، اسی لیے آیت کے لفظ میں عموم تھا، اسی لیے حضرت علی نے جو ہے اس طرح فرمایا کہ دونوں میں عموم ہے. ایک آیت سے حلت سمجھ میں آتی ہے اور ایک آیت سے حرمت سمجھ میں آ رہی ہے. تو حرمت والی آیت کو حلت والی آیت پر جو ہے غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور حاصل یہ ہوگا کہ 2 لڑکیوں کو جو آپس میں بہنیں ہوں ان کو وطی کے طور پر جمع کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اگرچہ ایک آیت سے حلت ثابت ہو رہی ہے عمومی طور پر، اور ایک آیت سے کیا ثابت ہو رہی ہے؟ حرمت ثابت ہو رہی ہے عمومی طور پر. ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے بھی عام لفظ سے عموم کے معنی کا تصور کیا
کہ ان تجمعوا بین الاختین، بہنیں چاہے مملوکہ ہو یا غیر مملوکہ ہو سب کو وطی کے طور پر جمع کرنا حرام ہے۔ اس آیت کا عموم اس آیت کے عموم سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بہن دو بہن، یہ فلاں بہن نہیں، بہن چاہے آزاد ہو چاہے کیا ہو غیر آزاد و مملوکہ ہو، بہر صورت اس کو دو بہنوں کو ایک ساتھ وطی میں جمع نہیں کر سکتے، اور اس کی حرمت ثابت ہو رہی ہے ان تجمعوا بین الاختین میں الاختین کے عموم سے۔ کس سے؟ عموم سے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو عام نہیں رکھیں گے، خاص کر دیں گے کہ یہاں بہن سے مراد آزاد بہن ہے، تو یہ تو حضرت علی نے سمجھا نہیں۔ حضرت علی نے تو یہ سمجھا کہ اختین سے یہاں کیا ہے مراد، یہ بہن بھی اور وہ بہن بھی۔ اختین یہ تمام افراد کو کیا ہے، شامل ہے، تو اختین کو حضرت علی نے عام رکھا ہے ہر فرد پر۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے، اپنے افراد کو عام ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ او ما ملکت ان تبتغوا باموالکم او ما ملکت ایمانکم۔ ما ملکت ایمانکم سے وطی کرنا کیا ہے، تو اس میں بھی عموم ہے کہ جو بھی ما ہے نا لفظ، جس کے بھی تم مالک ہو اس سے وطی کرنا جائز ہے۔ تو یہ عموم تقاضا کرتا ہے کہ اگر دو عورتیں ایسی ہیں کہ آپس میں بہنیں ہیں، اس کا بندہ مالک ہو جائے تو اس سے بھی کیا ہو، وطی کرنا حرام ہے، حلال ہو، اس سے وطی کرنا کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ تو اس عموم کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا کہ ایک آیت جو ہے دو بہنوں کو وطی کے طور پر جمع کرنے کی حلت کی قائل ہے، حلت کا ثبوت دے رہی ہے، اور ایک آیت کیا دے رہی ہے، حرمت کا ثبوت دے رہی ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین سے کیا ثابت ہو رہی ہے، حرمت، اور ما ملکت ایمانکم سے کیا ثابت ہو رہی ہے، حلت۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ لیکن چونکہ جب ایک جگہ پر حلت و حرمت دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ کس کو ملتا ہے، حرمت کو، اس لیے کہا جائے گا مبیح جو ہے محرم سے مغلوب ہو جائے گا، اور محرم جو ہے محرم پر عمل کیا جائے گا، مبیح کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہم آگے پڑھیں گے اس بات کو کہ جب ایک جگہ دونوں دلیلیں جمع ہو جائے، ایک دلیل سے حرمت ثابت سمجھ میں آ رہی ہے، ایک دلیل سے حلت سمجھ میں آ رہی ہو، تو غلبہ کس کو دیا جائے گا، حرمت والی دلیل کو۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو حضرت علی کا اس انداز میں سمجھنا، حضرت علی کا اس انداز میں فیصلہ کرنا اور مسئلہ بتانا، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت علی عام لفظ میں عموم کے کیا تھے، قائل تھے۔ اگر عموم کے قائل نہیں ہوتے تو خاص کر دیتے کہ اس سے یہ مراد اور اس سے وہ مراد ہے، کہ ان تجمعوا بین الاختین سے مراد جو ہے سب کو عام ہے، اور ما ملکت ایمانکم سے خاص مراد ہے۔ حالانکہ اس طرح کوئی قید آپ نے نہیں کی، اس کا مطلب آپ بھی عموم کے قائل تھے۔ ایسے ہی یعنی کوئی قول ان سے مروی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو، لیکن اس طرح کا فیصلہ چونکہ مروی ہے تو فیصلے میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے الاختین سے ہر طرح کی اخت کو سمجھا، چاہے وہ اخت آزاد ہو یا کیا ہو، غلام و عموم سمجھا آپ نے۔ ایسی ما ملکت میں ہر طرح کے مملوک کو سمجھا، چاہے وہ مملوکہ بہنیں ہو یا بہنیں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ موٹی سی بات ہے۔ ایسی ہی دوسری ایک اور آیت ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حاملہ عورت جو ہے وہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، حالت حمل میں تھی اور اس کے شوہر کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، عدت کیسے گزارے گی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جو ہے ابعد الاجلین کے تحت عدت گزارے، تاکہ دونوں آیت پر عمل ممکن ہو۔ کیسے؟ ایک آیت میں فرمایا گیا کہ جن عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے جائیں، وَمِنْكُمْ مَن يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ہے نا؟ مدینہ آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ دونوں میں؟ اچھا، تو اس آیت میں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا والی آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس پر کیا واجب ہے؟ 4 مہینہ 10 دن کی عدت واجب ہے۔ اس میں عام ہے ازواجن، ازواجن کیا ہے؟ حاملہ ہو یا غیر حاملہ، دونوں کو یہ شامل ہے، دونوں فرد پر شامل ہے۔ حاملہ ہو تو بھی کتنی عدت گزارے؟ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرمایا گیا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑائے، چاہے بیویاں حاملہ چھوڑے یا وہ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ کتنے انتظار کرے گی؟ 4 مہینہ 10 دن۔ تو اس آیت میں عام ہے کہ عورت چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کتنے دن روکے رکھے اپنے آپ کو؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حاملہ اور غیر حاملہ دونوں کی عدت کتنی ہونی چاہیے؟
اب اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کے تحت، اور حمل والیاں اس کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو کیا کرے، حمل کو، یہ عام ہے اس بات میں کہ وہ حمل والیوں کے شوہر زندہ ہو یا چاہے وہ متوفی عنہا ہو یا متوفی عنہا، اگر حالت حمل میں ہے، عام ہے اس بات سے کہ اس کے شوہر زندہ ہو یا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس کے شوہر زندہ ہو یا نہ ہو، وہ اپنی عدت کتنی گزارے گی، 4 مہینہ وضع حمل. تو یہاں پر بھی حضرت علی عموم سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اب یہاں پہ چونکہ مبیح اور محرم والا مسئلہ نہیں ہے نا، تو یہاں پہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ دونوں آیتوں پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. وہ عمل اس طریقے سے ہو کہ جس کا زمانہ زیادہ بچا اس پر عمل کر لیں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر وضع حمل کو 2 مہینہ ہے، وضع حمل کو، اور ابھی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو عورت جو ہے دونوں کی عدت گزارے، یعنی 4 مہینہ 10 دن کے حساب سے بھی وضع، جو پہلے ہو جائے اس کو چھوڑ دے، جو آگے ہو جائے اور اتنی عدت مکمل کر لے. نہیں سمجھے بات کو؟ اگر وضع حمل 2 مہینے میں ہو جائے تو اور 2 مہینہ 10 دن، اور اگر ابھی وضع حمل کو 5 مہینہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4.5 مہینے میں وہ والی عدت کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، اور 15 دن مزید اور گزار لے، ونی وضع حمل کر لے. تو دونوں آیت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ 4 مہینہ 10 دن بھی رکنا ہو گیا اور وضع حمل بھی ہو گیا. یہ حضرت علی نے کیا نکالا ہے؟ تطبیق نکالی ہے. تطبیق نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آیت میں حضرت علی عموم کے قائل ہوئے. کس کے قائل ہوئے؟ اگرچہ حضرت علی سے اس معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابعد الاجلین عدت گزارے، جو مدت دراز لمبی بڑی و دور والی ہے وہ اس کو اپنا لے، تو دونوں کا اپنانا ہو جائے گا، دونوں آیتوں پر کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ بھی عموم کے قائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ عموم تھا، یہ یوں تھا کہ حمل والیاں اپنے وضع حمل تک عدت گزارے، ہے نا، حمل والیاں، اور آگے اولات الاحمال، یہ جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ عدت گزارے کتنی، بولیے 4 مہینہ 10 دن. یہ کہتے ہیں یہ آیت پہلے نازل ہوئے، وَيَذَرُنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 وَعَشْرًا. یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے. کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، اور اولات الاحمال والی آیت بعد والی آیت پہلے والی آیت کے لیے کیا ہو جائے گی، ناسخ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَيَذَرُنَ أَزْوَاجًا ازواجن میں عموم تو ہے، لیکن اس عموم کو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ والی آیت نے کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. وہاں مراد یہ ہوگا کہ اولات الاحمال نہ ہو تو وہ کتنے عدت گزارے، اولات الاحمال کی عدت 4 مہینہ 10 دن پہلے تھی، لیکن جب بعد میں اولات الاحمال والی آیت آئی وضع حمل والی تو اس نے اس حکم کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، منسوخ کر دیا. تو یہ آیت اس آیت کے لیے کیا ہو گئی. تو چاہے ناسخ منسوخ والی بات کو مانو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کو، یا حضرت علی کے فیصلے کو، ابعد الاجلین والے فیصلے کو، بہرحال دونوں کے نزدیک آیت میں کیا ہے، عموم ہے. جبھی تو اس طرح تطبیق کی صورت نکالنی پڑ رہی ہے ان کو کہ ایک جو ہے ابعد الاجلین کے قائل ہوئے اور دوسرے کس کے قائل ہوئے، نسخ کے قائل ہوئے. تو دونوں اعتبار سے اس مسئلے میں یہ جو 4 آیتیں ٹوٹل بیان کی گئی، کتنی آیتیں، پہلے مسئلے کی 2 صورتیں، یعنی التجمع بین الاختیین اور ما ملکت ایمانکم، یہ دونوں آیت میں حضرت علی عموم کے قائل تھے. تو محرم کو محلل پر غلبہ، مبیح پر غلبہ دے دیا تو حرام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ والی آیت اور اولات الاحمال أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ والی آیت، یہ 2 آیت، یہ چاروں آیت میں حضرت علی اور حضرت علی پہلی 2 آیت میں اور آخر کی 2 آیت میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آخر کی 2 آیتوں میں عموم کے قائل تھے. کس کے قائل تھے؟ اگر عموم کے قائل نہ ہوتے تو تخصیص کر دیتے، ایک خاص فرد مراد لے دیتے. عموم کے قائل تھے، جبھی اتنا زیادہ جو ہے ان کو اختلاف کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جو چاہے میں اس سے اس بات پر مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ والی یذرون ازواجن والی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور اولات الاحمال والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. تو اولات الاحمال کی عدت جو ہے کیا ہوگی، وضع حمل ہی ہوگی، 4 مہینہ 10 دن نہیں ہوگی. دیکھیے ترجمہ.
تو اصل مسئلے کی طرف بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، لیکن یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ یہ دونوں مسئلے یہاں پہ کیوں بتائے گئے ہیں؟ اس بات کی دلیل کے لیے کہ عام اپنے تمام افراد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تمام افراد کے لیے شامل ہوتا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے دو مسئلے بیان کیے گئے۔ دیکھیے میں ترجمہ کراتا ہوں۔ وقد قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجمع بین الاختیین وطئا بملک الیمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بہنوں کو وطی کے طور پر جمع کرنے میں ملک یمین کے ذریعے وطی میں دو بہنوں کو جمع کرنے والے مسئلے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ احلتہما آیتن، ایک آیت نے ان دونوں کو کیا رکھا ہے؟ حلال رکھا ہے، کہ ان دونوں کو ملک یمین کے طور پر وطی میں کیا کریں؟ جمع رکھے۔ وَوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حلال کرنے والی آیت کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ حِلِّ وَطْئِ كُلِّ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ، اس لیے کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے ہر مملوکہ باندی سے وطی کرنے کے حلال ہونے پر، ہر مملوکہ باندی سے وطی کرنے کے، سواء كانت مجتمعة مع اختها في الوطي او لا، چاہے وطی میں وہ اپنی بہن کے ساتھ ہو یا ساتھ نہ ہو۔ یہ عموم ہوا، کلو امت مملوکہ، یہ کیا ہے؟ اس میں عموم ہے۔ وحرمتہما آیتن، حضرت علی نے فرمایا کہ اور دوسری آیت نے ان دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ وہی ان تجمعوا بین الاختیان، اور وہ دوسری آیت کیا ہے؟ تدل علی حرمت الجمع بین الاختین، جو دو بہنوں کے جمع کرنے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔ سواء کان الجمع بطریق النکاح، چاہے یہ جمع کرنا نکاح کے طریقے سے ہو، اور بے طریق الوطء بملک الیمین، یا ملک یمین کے ذریعے وطی کے طریقے سے ہو۔ تو یہاں پہ تجمعوا بین الاختیین میں جو ہے جمع بے طریق النکاح اور جمع بے طریق الوطء دونوں کو کیا ہے؟ عام ہے، دونوں کو شامل ہے۔ فالمحرم راجح، لیکن یہاں پہ محرم کو کیا دیا جائے گا؟ ترجیح دی جائے گی، محرم راجح ہے۔ کما یاتی فی فصل التعارض، جیسا کہ ایک فصل ہے تعارض کا بیان، تو تعارض کے فصل میں یہ بات آئے گی ان المحرم راجح علی المبیح، کہ محرم دلیل جو ہے وہ راجح دلیل مبیح دلیل پر کیا ہوتی ہے؟ راجح ہوتی ہے۔ محرم دلیل مبیح دلیل پر کیا ہوتی ہے؟ راجح ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل قوله تعالی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تعالی وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ حَتَّى جَعَلَ عِدَّةَ حَامِلٍ تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کو ناسخ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ناسخ۔ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ کے، ٹھیک ہے، ناسخ بنایا ہے اللہ کے اس فرمان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ کے، حَتَّى جَعَلَ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بنا دیا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہاں تک کہ انہوں نے بنا دیا عدتہ حامل، حاملہ عورت کی عدت کو، توفی عنہا، جس کا شوہر، توفی عنہا زوجہا، جس حاملہ عورت کے شوہر کا کیا ہو چکا ہو؟ انتقال ہو چکا، بوضع الحمل، کس سے بنا؟ وضع حمل سے۔ کہتے ہیں اختلاف علی و ابن مسعود، تھوڑی وضاحت کر دے رہے ہیں، اختلاف علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی حامل توفی عنہا زوجہا، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہے حاملہ عورت کے بیان عدت میں جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، وہ حاملہ عورت جس کے شوہر کا کیا ہو چکا ہو۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعتد بابعد الاجلین، تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ عدت گزارے گی ابعد اجلین سے، یعنی دو مدتوں میں سے زیادہ بعید والی مدت سے، توفیقاً بین الآیتی، دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے، دونوں آیتوں کے درمیان، احداہما فی سورۃ البقرہ، ان دونوں آیتوں میں سے ایک آیت تو کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، وہی قولہ تعالی، اور اللہ کا یہ فرمان ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، والاخری فی سورۃ النساء القصری، اور دوسری جو سورہ آیت ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ نساء قصری میں ہے۔ سورہ بقرہ کو نساء کبریٰ بولتے ہیں، نساء طولہ، اور سورہ نساء کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے بعد جو آیت ہے چوتھے پارے میں، اس کو بولتے ہیں نساء قصری، یعنی دونوں میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے نا، اس مناسبت سے سورہ بقرہ کو سورہ نساء طولہ یا کبریٰ، سورہ نساء طولہ یا کبریٰ، اور سورہ نساء جو اصل نام ہے جس کو ابھی ہم سورہ نساء بولتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ قصری، سورہ نساء قصری۔ وہی قولہ تعالیٰ، اور دوسری آیت سورہ نساء قصری میں اللہ کا یہ فرمان ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیاں
ان کی مدت یہ ہے کہ حمل کو جن دے۔ فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شاء باہلتہ ان سورۃ النساء القصریٰ نزلت بعد سورۃ النساء الطولیٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے، جو چاہے مباہلہ کر لے اس بات پر کہ سورہ نساء قصریٰ کی آیت جو ہے وہ سورہ نساء طولیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مطلب سورہ نساء طولیٰ کی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نساء قصریٰ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ وَقَوْلُهُ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور اللہ کا فرمان اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، یہ والی آیت جو ہے اللہ کے فرمان والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ فقولہ یتربصن، تو اللہ کا فرمان یتربصن یدل علی ان عدۃ المتوفی عنہا زوجہا بالاشہر، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ متوفی عنہا زوجہا یعنی جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت مہینوں سے ہوگی۔ اس کی عدت کس سے ہوگی؟ سواء کانت حاملا او لا، چاہے وہ عورت کیا ہو، حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو۔ وقولہ اولات الاحمال، اور اولات الاحمال کا عموم دلالت کر رہا ہے علی ان عدت الحامل بوضع الحمل، کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل سے۔ سواء توفی عنہا زوجہا او طلقہا، چاہے اس کا شوہر مر گیا ہو یا شوہر نے اس کو کیا دی ہو؟ طلاق دی ہو، ٹھیک ہے۔ فجعل قولہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ يَتَرَبَّصْنَ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اولات الاحمال اجلہن کو ناسخ مانا ہے، کس کے لیے؟ یتربصن والے قول کے لیے۔ فی مقدار ما تناولہ الآیتان، اس مقدار میں یعنی اس عدت کی مقدار میں جس کو دونوں آیتیں شامل ہے۔ وَهُوَ مَا إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَكُونُ حَامِلًا، اور یہ وہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے اور عورت کیا ہو؟ حاملہ ہو، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہی ہوگی۔ وَذَلِكَ عَامٌ كُلُّهُ، اور یہ تمام کی تمام آیتوں میں کیا ہے؟ عموم ہے، عام ہے، یہ تمام کی تمام آیتیں کیا ہیں؟ عام ہیں۔ اے النصوص الاربعۃ التی تمسک بہا علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فی الجمع بین الاختیین والعدۃ، یعنی وہ چاروں آیتیں جس سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے تمسک فرمایا ہے، وہ عام ہے جمع بین الاختیین میں اور عدت میں، ٹھیک ہے۔